الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے بیٹے محترم اسلامی بھائیو، ابھی جو صورتحال پیدا ہوئی، چلیے اسی صورتحال کے حوالے سے القول البدی میں ہے کہ ایک بزرگ جن کا نام حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے، اور اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. آپ کا انتقال ہو گیا، اب انتقال کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا مراحل درپیش آئے آپ کے سامنے. ہم تو آپ کو قبر میں دفنا کے چلے گئے تھے. غور کروں یہ بھی کہا تھا اے بھائی یہ سوراخ ہے، یہ بچہ اس کو بھی بند کر، قبر سیدھی کر، تعویذ صحیح طریقے سے. اس کو تعویذ کہتے ہیں، جو قبر کو بنانا اس کو تعویذ کہتے ہیں. اس کو اچھی طرح بنا، سراہنا لگاؤ، اس کا سراہنا لگاؤ، صحیح نا. لاؤ جی پھول پتیاں لاؤ. ہم نے پھول پتیاں ڈال دی، چادر چڑھا دی اس کے اوپر اور فاتحہ پڑھ لی. اب چلو بھی گھر پہ، ہم تو تمہیں اللہ کی سپر چھوڑ کے آ گئے تھے. اب بتاؤ کہ جب ہم نے تمہیں وہاں چھوڑا، میرے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا. وہ بات بتائیے. اب وہاں تو ظاہر کہ حدیث پاک ہے نا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. یا تو وہ قبر جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، یا پھر جنت کی کھڑکی کھول کر جنت کے باغات سے اسے مزین کر دیا جائے اس قبر پر. مفتی صاحب آئے، ان کو تھوڑی جگہ دے دیں. حضرت آ جائیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم نے جو ہے وہ اپنے کسی عزیز کو دفنا کر چلے آئے. اب خواب میں دیکھ لیا، پوچھا بھائی ہم تو چھوڑ کے آ گئے تھا، بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. اب سنیے گا. حضرت ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم فرمایا کہ مجھے بخش دیا اور مجھے جنت میں داخل فرمایا. دیکھنے والے نے پھر سوال کیا کس عمل کے سبب آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے. یعنی اللہ نے آپ پر رحم فرمایا، اللہ نے آپ پر کیا فرمایا. بولیے بولے نا یار، میں کانوں تک آواز آنی چاہیے، میرا نہیں ہوں. اللہ نے تم پہ کیا فرمایا، رحم فرمایا. اچھا رحم، آج اگر کوئی کسی پہ رحم نہ کھائے تو کیا کہتے ہیں، کیسا ظالم آدمی تو یار، تو رحم نہیں کھاتا ہمارے اوپر. ایسے ہی. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر رحم نہیں ہوگا، ہماری بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. ہر چیز رحم میں پنہا ہے. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو قبر کے سوالات جوابات میں آسانی ہوگی. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو قبر سے اٹھیں گے تو مامون اور سکون والی جگہ پہ اٹھیں گے اور لوائے حمد کے سائے میں اٹھیں گے. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو بھوک اور پیاس میں آب کوثر کے جام ملیں گے. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو لوگ اپنے گناہوں کے سبب اپنے پسینے میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے مگر ہم پرامن ہوں گے. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو میزان عمل پر ہماری نیکیوں کا پڑھنا وزندار ہوگا. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اس کا رحم اور کرم ہوگا تو یہ اعلان میدان محشر میں برپا ہوگا، بخشا گیا بخشا گیا بخشا گیا. اور
رحم اور اس رب العالمین کا رحم اور کرم ہوگا تو یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا کہ رب سلم امتی، کہ میری امت کو پل صراط سے آسانی سے گزار دے، اور وہ گزر جائے گا۔ اور مزید رحم اور کرم ہوگا کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ منایا کرتا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا کرتا تھا، ان کی سنتوں پر عمل کرتا تھا، ان کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا، ان کے لیے اپنی جان کو نچھاور کیا کرتا تھا، اور ان کے نام پر صدقات خیرات کیا کرتا تھا، اور انہی کے خاطر امت کا بھلا کیا کرتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا، مساجدوں کی خدمت کیا کرتا تھا، عالموں کی عزت کیا کرتا تھا، اولیاء کرام سے پیار کیا کرتا تھا، صالحین کی صحبتوں کو اٹھایا کرتا تھا۔ اے میرے فرشتوں، آج میرے اس بندے کو میرے محبوب اور اس کائنات میں جو سب سے اولا اور اعلیٰ ہیں، سب سے برتر ہیں، جن کے خاطر پوری کائنات بنائی، ان کے ساتھ انہیں داخل جنت کر دے۔ اللہ اللہ۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائی، تو یہ انعامات جو ہے رحم و کرم پر ہی ملتے ہیں بندے کو۔ کس پہ ملتے ہیں؟ پھر وہی بات کہوں گا میں آپ لوگوں سے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہم تو رحم کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، ہم تو ظلم کرنے کے قابل ہیں کہ ہم ظلم کریں، اور ظلم اپنی جان پر بھی ظلم کریں، گناہ کر کر کے ہم اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم ظلم کرتے ہیں۔ تو میرے میرے محترم اسلامی بھائیوں، تو بہرحال اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم اور کرم کو حاصل کرنا ہے، جس میں سب کچھ پنہا ہے، تو جو گھروں میں بیٹھے ہیں وہ بھی یہاں پہ آگے بیٹھے ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہیں وہ توجہ سے مجھے دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سناؤں گا، آپ سنتے چلے جائیے، میں بھی سیکھتا چلا جاؤں گا، آپ بھی سیکھتے چلے جائیے گا۔ مفتی صاحب ہم سبق سناتے رہیں گے، جہاں غلطی ہوگی تو مفتی صاحب اصلاح فرما دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، اب سوال ہوا کہ کس عمل کے سبب آپ کو یہ انعامات حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ جب میں دربار الہی عز و جل میں حاضر کیا گیا تو اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، اس کے گناہ شمار کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا کرو بھائی؟ کیا کرو؟ اس کے گناہ شمار کرو۔ کیا کرو؟ ارے یار غور کرو، اس کے گناہ، ارے کیا کرو بھائی؟ گنو کتنے ہیں گناہ اس کا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے گناہ۔ اگر آپ کو کسی تھانے میں کھڑا کر دیا جائے اور ڈی ایس پی کہے کہ اس کا جرم کیا وہ بیان کرو، تو کیا گزرے گی میرے بھائی؟ کیا گزرے گی؟ اس نے کیا کیا جرم کیے ہیں؟ کچھ جرم جو چھپے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جب اس کی مرم پٹی ہو تو وہ سارے اگل بھی دے۔ ہاں جی، میں نے تو موبائل بھی چوری کی ہے، میں نے دکانیں بھی میں نے لوٹی ہیں، قتل و غارت گیری بھی کی ہے، وہ بھی سب کچھ گنانا شروع کر دے گا۔ صحیح نا؟ سب کچھ۔ تو اب ذرا سوچئے کہ مجرم سامنے کھڑا ہے اور اس کی جرم کی داستان جو ہے وہ سنی جا رہی ہے، ایمانداری سے بتائیے اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی یا کیا گزرتی ہوگی؟ بولیے۔ چلیں، اس نے جرم نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ بولے جرم نہیں کیا، اب اس پہ کسی چیز کا الزام لگایا جا رہا ہے تو بھی وہ خوش ہوگا؟ وہ جواب دیجئے۔ اور ثبوت کے ساتھ لگ رہا ہے کہ یہ کام تم نہیں کیا ہے، یہ کام تم نہیں کیا ہے، اور جبکہ اس نے نہیں کیا، جبکہ وہ کام اس نے نہیں کیا۔ تو اب بتائیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس حالت کے اندر بھی بندے کی دلی کیفیت یہاں تبدیل ہو جاتی ہے، دل دماغ عقل سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، جواب بن نہیں پا رہا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہوئے اور ہم سے کہا گیا کہ بھائی اس کے جو گناہ ہے نا وہ شمار کرو، اس نے گناہ کتنے کیے ہیں،
قسم خدا کی بہت خطرناک بات ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے. کیوں حضور؟ بہت خطرناک بات ہے. بتاؤ بھائی شاہد میاں کہ تمہارے کتنے گناہ ہیں، تو شاہد میاں کے لیے تو بڑی خطرناک بات ہوگی. نیال میاں تمہارے کتنے گناہ ہیں، میرے لیے بڑی، لے لوگ میری تو بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. لیجئے میرے بھی پول پٹی کھل رہی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتقاضا بشریت تو گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے. بتقاضا بشریت گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے. نبی تشریف لائے تو ہماری بخشش کا سامان ہو گیا، ہمارا توبہ کا سامان ہو گیا. ہمیں صرف نگاہ سے دیکھنے لگے، وہ رحمت ہمیں صرف نگاہ سے دیکھ رہی ہے، صرف نگاہ سے دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو یہ گناہگار شخص اور دوسری طرف یہ میرے نبی کا امتی، میرے رسول کا امتی، میرے رسول کا امتی، میرے رسول کا امتی، اور ایک طرف گناہگار. اور یہ میرے محبوب سے وعدہ کہ تیری امت کو میں بخشوں گا، میں تیری امت کو بخشوں گا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑی خطرناک بات کہ اس کے گناہ شمار کرو. چنانچہ فرشتوں نے میرا نامہ اعمال سے میرے صغیرہ کبیرہ غلطیاں اور لفظشیں سب شمار کر کے دربار الہی عز و جل میں پیش کر دی. یار یہ تو قدم با قدم، لمحہ با لمحہ خطرناک معاملات آ رہے ہیں. تو لو جی گناہ سارے شمار ہو گئے. یہاں تو بہت ساری مجرم ہونے پر بہت ساری باتیں چھپ سکتی ہیں دنیا کے اندر. اللہ کی بارگاہ میں کوئی چھپ سکتا ہے؟ بتائیے، بولیے، چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا، چھپ ہی نہیں سکتا. اللہ اللہ. لیجئے خطرناک بات کیا؟ گناہ شمار کرو. جب گناہ شمار کیے فرشتوں نے، جس میں کوئی بات چھپ نہیں سکتی، تمام چھوٹے گناہ اور تمام بڑے گناہ اور لرزشیں، عام طور پر ہوتی ہیں نا، لرزشیں بھی ہو جاتی ہیں. روڈ پہ کھڑے ہو گئے، داڑھی بھی ہے، امامہ بھی ہے، کہیں نہ کہیں مطلب بے باکی ہو گئی، لرزش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ لرزش ہو گئی، بے باکی ہو گئی. کسی کی طرف نظر اٹھی ہے، آنکھیں پھر نہیں، یار اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، نہیں کرتے کا نا. تو یہ لرزشیں. اور کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کیا حدیں جو ہیں وہ تجاوز کرنے کی طرف بندہ بڑھتا ہے، تو اللہ کا خوف آتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. نا، اللہ دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دل میں برے برے خیالات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جھٹکتے ہیں. نکالو اس کو باہر. کہاں سے نکالو؟ دل سے نکالو، باہر نکالو اس کو. کہاں سے نکالو؟ دل سے نکالو، باہر نکالو. اس کے اندر بھی اگر خوف خدا تو اللہ سے شرم و حیا پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہی ہوں، اس کو بھی نکالو. تو سوچئے کہ اندر کی بات، باہر کی بات، ظاہری بات، باطنی بات. میری بات پہ غور کیجئے گا. اور عوام کی گواہی کے دوران گناہ کیے والے تمام معمولات جمع کر لیے گئے، سب شمار کر کے دربار الہی میں پیش کر دیا گیا. لیجیے تمہارا نامہ اعمال یہ. پھر فرمان الہی عز و جل ہوا کہ اس بندے نے اپنی زندگی میں یہاں کوئی ڈھارت بن گئی، تمام ڈھارت ٹوٹ گئے، یہاں ڈھارت بن گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اس بندے نے اپنی زندگی میں میرے حبیب پر جتنا درود پاک پڑھا ہے وہ بھی شمار کر لو. جب فرشتوں نے درود شریف کو شمار کیا تو وہ گناہوں کی نسبتاً زیادہ نکلا. تو مولا کریم رؤوف رحیم عز و جل نے فرمایا اے فرشتو میں نے اس کا حساب معاف کر دیا. کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. ہاں اس کے گناہ شمار کرو، خطرناک معاملات، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ بے باکیاں لرزشیں ساری جمع کر لی گئی. کہتے ہیں کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے بڑھاپے کے اندر، بندہ کہتا ہے نا، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جوانی کے اندر اگر کوئی گناہ کریں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا. جوانی میں تو گناہ تو پھر گناہ ہی لکھا جائے گا نا. بالغ ہونے پر تو گناہ تو پھر گناہ ہی ہوگا. جب تک نابالغ تھے اور گناہ ہوا تو وہ نیکیوں میں لکھا جاتا ہے. مگر جہاں پر بالغ ہو گئے
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور ہم اگر جوانی میں کوئی لرزش سے ہو گئی ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہے، پکڑ ہے، مگر جیتے جی اس سے توبہ کر لی جائے تو بچت ہے، جیتے جی اس سے توبہ کر لی جائے تو بچت ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو وہ درود پاک جب زیادہ نکلا تو میرے رب عز و جل نے اس بندے کا حساب کو معاف فرما دیا، میں نے اس کا حساب لینا ہی نہیں ہے، اس نے میرے نبی پر، میرے رسول پر، جس کو میں نے نبی بنا کر بھیجا، جس کو میں نے نبی بنا کے بھیجا، میں نے اپنے رسول کو پہ جو درود پاک پڑھے جاؤ، انہی کی شان سننی چاہیے تھی اور انہی کی شان کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے، اور آج ہم یہی ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ترجمہ ہے کہ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ربوبیت ظاہری کے لیے، کہ کوئی نہ کوئی رب ہے، کوئی ذات ہے۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہے یا ہم آئندہ عطا فرمائیں گے آپ کو، یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرمایا گیا ہے، ان تمام نعمتوں کا خوب چرچا کیجئے۔ اس آیت کا جو ہے مطلب جو تفاسیر جو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ جو مطلب یہ کہ نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے اور جو ہم آئندہ عطا کریں گے، اور جو روز قیامت انعامات کا جو ہم نے وعدہ کیا، اے محبوب آپ ان سب کا چرچا کیجئے، بتائیے، آپ بتائیے، صحیح نا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ بتائیے، اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم بھی جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا چرچا کریں، کیونکہ جو باتیں ہمیں اللہ کے نبی سے عطا ہوئی ان کو ہمیں آگے تک پہنچانا ہے۔ جب آگے تک پہنچائیں گے ان باتوں کا چرچا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسکینڈل کس طرح مشہور ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ ایک عام چیز مشہور نہیں ہوتی، مگر اسکینڈل جو ہے نا فوراً مشہور ہوتا ہے۔ آپ ابھی چینل بنائیں یوٹیوب پہ، کوئی اسکینڈل ڈال دیں آپ اس کے اندر، پھر دیکھیں آپ ملین میں اس کے ویوز جا رہے ہوں گے، ملین میں۔ جبکہ ان تمام اسکینڈل کہلیں یا جو بھی کچھ ہے، ہم اپنی نفسانی خواہشات کے تمام معمولات، تمام مراحل سے ہم گزر چکے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ تمام خواہشات ہماری ختم نہیں ہوتی، وقتی طور پہ ختم پھر زندہ ہو جاتی ہے۔ مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ ایک شور ایک برپا ہو جاتا ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح جب اللہ کے نبی نے کوئی بات ارشاد فرمائی اس کو دوسروں تک پہنچانا ہم سب پر لازم ہے، مگر باشرطے کہ ہم اس کو اس طریقے سے سیکھیں۔ میری بات سمجھ رہے نا، اس کو اس طریقے سے دیکھیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خالی مطالعہ کرنے سے نہیں پتہ لگتی، علماء سے بھی پوچھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آج کا جو دور ہے نا، بڑا جدید دور ہے، کمپیوٹر سے لکھا جاتا ہے، پہلے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، کہیں نہ کہیں لکھنے میں کہیں نہ کہیں غلطی ہو جایا کرتی تھی، بڑی بڑی کتابوں میں ہو جایا کرتی تھی، مگر کیا ہے کہ اس کے جو کلمے تھے نا، وہ علماء کرام بڑی تحقیقی کلمے جو ہے وہ مختلف کتابوں سے لیتے ہیں، جبکہ وہ جو سنتیں ہیں نا وہ ان کے ذریعے بھی مطلب چل رہی ہوتی ہے کہ بھئی فلاں سند اس سے چل رہی ہے، فلاں سند اس سے چل رہی ہے، فلاں سند اس سے چل رہی ہے۔ تو ہمارا یہ ہے کہ وہ سب کی لیتے تھے، اور پھر اس کے اندر جو ایک لکھنے میں کچھ جملہ رہ جاتا تھا تو وہ اس کو مکمل کیا کرتے تھے۔ اکثر ہوتا نا یہ فلاں کتاب میں تو ایسا لکھا ہوا ہے، فلاں امام صاحب نے تو یہ لکھ دیا تھا، یا امام اعظم نے تو ایسا لکھ دیا تھا، تو یہ نہیں پتا کہ اس کے لکھنے میں کہاں کس سے کاتب سے غلطی ہے۔
اور یہ آپ اور ہم نہیں پکڑ سکتے، یہ ہمارے علماء، کیونکہ ہم تو وہ تعلیم ہی نہیں کرتے. ہم تو انگلش سیکھتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اردو سیکھتے ہیں، ہمارا بچہ بھی انگلش بولے، ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ بچہ بھی ہمارا انگلش بولے، اردو نہ بولے، زیادہ انگلش میں بات کرے. اور اگر وہ انگلش میں بات کرے فخر محسوس کرتے ہیں ہمارا بچہ تو انگلش میں بول رہا ہے نا. عربی میں اگر وہ بات کر رہا تو کوئی فخر نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. ہمارا بچہ عالم دین بن گیا، کوئی خاص فخر نہیں. بن گیا عربی پڑھتا قرآن پاک کون نہیں پڑھتا؟ بچہ ہی پڑھتا، بڑا ہی پڑھتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے نا. مگر اگر وہ عربی میں بات کر رہا کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ایشو نہیں. مگر یہاں تو کوئی فخر والی بات ہی نہیں ہے. مگر کیا ہے کہ وہ انگریز گفتگو کرنا، انگریزی بولنا ہمارے لیے جو ہے نا وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے اور فخر کا حامل ہے بدقسمتی سے. تو یہ تمام فخریں جو نا مطلب یہ دنیا میں دم توڑ جائیں گے، مرنے کے بعد تو زبانی عربی ہو جائے گی. اس لیے آپ اور ہم کو چاہیے کہ ہم عربی کی طرف نکلیں. اور یہ حضرات ان عربی متن کو پکڑ کے ان غلطیوں کو بھی درست کرتے ہیں. ایک ادارہ ہے نا تخریج کا ادارہ ہے. کیا ادارہ ہے؟ یعنی جو کتابت کی غلطیاں ہو گئیں ان کو تخریج کرنا، اور جو اتنی مشکل ترین لکھا ہوا ہے اس کو دور جدید کے حساب سے آسان ذہن جو قبول کر لے، سمجھ میں آ جائے، ہے نا، آسان فہم کے اندر جو ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو تحریر کیا جاتا ہے دوبارہ سے. تو یہاں تو بہت سارے ایسے معنی ہوں گے، ہمیں تو استقامت کے معنی نہیں معلوم ہوں گے، ہے نا. اس طرح اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے لفظوں کے ہم کو معنی نہیں ہوتے معلوم. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ سراپا عاجزی کی ساری فرماتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس وقت بھی آپ نے بڑی ہی تواضع فرمائی، نگاہیں نیچی رکھی، اور یہاں تک کہ سر بھی اتنا نیچے رکھا تھا آپ نے کہ مت پوچھیے. جبکہ ایک لشکر کے ساتھ آپ جو ہے مطلب یہ کہ تشریف لے گئے تھے. چاہتے تو آپ ایک فخری انداز رکھتے. کیا رکھتے؟ ایک فخری انداز رکھتے. میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور میری بات پہ غور کیجئے گا کہ میں کہاں یہ بات کرنے جا رہا ہوں، تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی. کہ آپ عاجزی انکساری فرماتے، اور اس قدر فرماتے ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما کر کھانا کھا رہے تھے. کوئی شخص قریب سے گزرا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یوں تشریف فرما ہیں؟ فرمایا کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی ہی طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھا آپ نے؟ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ محبوب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ حضور بہت ہی عاجزی فرمایا کرتے تھے. اس لیے ہو سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان پاک سے اپنے شانوں کا اظہار ہی نہ فرماتے، ہے نا، اتنی عاجزی انکساری کرتے. تو آپ اپنی شان کبھی بیان نہ فرماتے. کون ہے جو اپنی تعریف کرتا ہے منہ سے؟ اگر کوئی شخص اپنے منہ سے تعریف کرتا ہے تو کون اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ کوئی اچھا سمجھتا ہے؟ بولیے مجھے. یہ تو میاں مٹھو میں والی باتیں ہو گئی. خود ہی اپنی تعریف کر رہا ہے، میں بڑا کماتا ہوں. کیا ہوا؟ میری 3 لاکھ روپے تنخواہ ہے، ہاں میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میرا یہ بھی کاروبار ہے، میرا وہ بھی ہے. ہم میاں مٹھو میاں بنے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی تعریف ہی کرتے نا. اور تعریف کرنے والے پسند نہیں کرتے ہم عام طور پر. اچھا ہم اس چیز کے بھی خواہش مند ہیں کہ ہماری تعریف کیا کی جائے، بولیے. مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش نہیں تھی. آپ تو سراپا عاجزی انکساری اختیار کرتے تھے. آپ تو سراپا عاجزی انکساری فرماتے تھے. تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو جو شانیں عطا فرمائے، آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے مت رکیے، بلکہ اللہ پاک نے جو شانیں بخشی ہیں ان کا خوب چرچا کیجیے. اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو کس کو کیا پتہ لگتا؟ تو اب یہ میرا رب چاہتا ہے کہ جو میرا جو محبوب ہے اس کی شان،
اس کی شان جو ہے وہ سب کو معلوم، سب کو معلوم۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کہ اب پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حکم الہی پر عمل کیسے کیا، آئیے چند روایت سناتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا آپ نے؟ ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا، یعنی میں اپنی تعریف کے طور پر یہ بات نہیں بتا رہا، بلکہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرنے کا فرمایا گیا ہے، اس لیے تمہیں بتا رہا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ یعنی لوائے حمد کا جو پرچم ہوگا وہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ ذرا غور کیجیے، اور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں ہوگا، اور یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ اگر یہ والی بات ہے کہ آج اس دنیا کے اندر حضرت کوئی وزیر یا کوئی مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ٹی وی پہ اکثر لوگ بات کر لیتے ہیں کہ حضرت اس کی تو فلاں نعت خواں نے بڑی تعریف کری، اس نعت خواں کی تو ماشاءاللہ کیا بات ہے، لیجیے اس کے تو تعریفوں کو پھول بن گئے۔ اگر کسی وزیر نے اس کا نام لے کے اس کی تعریف کر دی، ارے یار تو وزیر اعظم بھی، ارے بھائی تعریفیں کرتے ہیں، ہے نا۔ اب جیسے کہ ایک ایسا ہوا تھا کہ بیچارے ایک صاحب تھے ایسے چو، وہ میرے گھر تشریف لے کے آئے، وردی وغیرہ نہیں پہنے ہوئے تھے، آئے آ کے بیٹھ گئے، وہ بیٹھ گئے، تو میں نے کہا آئیے نماز پڑھیے، آئیے۔ وہ نماز پڑھنے سے ہوتا کیا ہے، میں چوک گیا۔ اب جو تھوڑا اسٹائل تھے ان کے، میں نے کہا اگر میں زیادہ بحث کروں گا تو ایسا نہیں کہ بندہ کفر بکنا شروع کر دے، بھائی یہ بھی ایک مسئلہ ہے، صحیح ہے نا۔ تو میں نے تھوڑا اسٹائل لے کے اور مزید گفتگو کری میں نے، تو جب گفتگو کری تو وہ کچھ یوں کہ میں نے کہا کہ آپ کے پولیس والے، کہا کہ ہاں میں پولیس والا۔ میں نے اچھا، اتنے میں ایک جج صاحب میرے پاس آنے والے تھے، ہے نا، انہوں نے پہنچا دیا۔ اب جیسے جج صاحب آئے تو کہنا حضرت جماعت کرائیے، عصر کا وقت ہے، جماعت کرائیے، جماعت کرائیے۔ تو میں نے آ جائیے، تو کیا جماعت ہوگی؟ میں نے کہا ہاں جی جماعت ہوگی۔ بولا میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اب ہوا کچھ یوں کہ وہ جو ایسے جو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آج وہ شخص جو ہے وہ بھی صف میں کھڑو کے نماز پڑھنے لگا۔ الحمدللہ۔ اب اس نے یہ بات اس پہ کیوں اثر کر گئی؟ اس نے دیکھا کہ یار ایک عام سا شخص ہے، اس کی جو عزت ہے وہ جج صاحب کر رہا ہے، ایک مجسٹریٹ ہے وہ عزت کر رہا ہے، تو میں تو پھر بھی نچلے طبقے کا ہے نا، تو مجھے ظاہر جب یہ کرا تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، صحیح ہے۔ اب کیا ہوا کہ اس نے کئی لوگوں کو بولا ارے بھائی ان کے تو جج ہیں نا، وہ بھی ان کا ادب احترام کرتے ہیں، وہ قابل احترام، اس طرح بات کرتے ہیں۔ اب یہ تو مجھ جیسا بنتا ہے، میں بھی خوش ہوں گا، چلو اچھی بات ہے، چلو میری تعریف ہو رہی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، مگر اللہ کے نبی اپنی تعریف اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ جان لیں کہ جس کو رسول آخری نبی بنا کر بھیجا ہے دنیا میں، اس کا مرتبہ اور بالا کیا ہے وہ ہم سمجھ لیں۔ اب دیکھیے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، یہ بات فخر سے نہیں کہتا، اللہ کا حکم ہے تو کہتا۔ آدم علیہ السلام، مزید ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ آدم علیہ السلام ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی، جتنے بھی نبی ہوں گے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، بس تھوڑی سبحان اللہ نکلی ہے، ارے بھائی سبحان اللہ ہے۔
آج عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں سے ہماری دشمنی ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے ابھی تک دشمنی، یعنی یہود و نصارہ سے دشمنی چلی آ رہی ہے ہماری. اور بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں اقصی مسجد، وہ آج یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے. اور یہ شعر بھی پڑھا گیا تھا نا کہ کیا تھا وہ، صدقے ولادت سے اقصی یہود و نصارہ سے چھوڑا. اب یہ جو مسجد جو اقصی ہے نا، بیت المقدس، یہ اگر دیکھا جائے تو تینوں کے ماننے والوں کی نشانیاں ہیں بیت المقدس کے اندر. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تینوں کی. اب یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، بس چاروں آپ سے شیئر کر لوں. میں نے ایک مرتبہ کی ہے، آج آپ کے پاس شیئر کرتا ہوں یہ بات. وہ یہ کہ یورپ میں ایک سیمینار ہوا تو کہنے لگے جنت میں کون جائے گا. اس میں یہودی بھی تھے اور اس کے اندر عیسائی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے. تو وہاں یہ اعلان ہونے لگا کہ بھائی بتا کہ جنت میں کون جائے گا. تو یہودی آیا، یہودی نے تقریر کی بھائی یہودی سب سے افضل ہیں، بنی اسرائیل سب سے افضل ہیں، اور لہذا یہ کہ وہ فضائل بیان کرتے کرتے، ظاہر کہ قرآن پاک میں فضائل ہیں ان کے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب وہ بیان کرتے یہودی ہی جنت میں جائے گا. اب آئی عیسائی نے کہا، تو اس نے اپنے عیسائیت کے مطلب کے حوالے سے اپنی گفتگو کی اور اس نے اس بات کو ثابت کیا کہ جنت میں جو ہے، جنت میں کون جائے گا؟ عیسائی جائیں گے. ایک بات یاد رکھیں، جنت دوزخ پر ایمان جو ہے وہ یہود و نصارہ کا بھی ہے اور ہمارا بھی. صحیح؟ اچھا جن چیزوں پہ ہمارا مطلب یہ کہ ایمان ہے نا، اس میں سے آپ بھی سمجھ لیں 80% تقریباً ان کا بھی ایمان ہے. یہ بات نہیں ہے ان کا بھی. فرق کیا ہے؟ فرق بن جاتا وہاں سے کہ جہاں حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آئے اور ان کا ان لوگوں نے انکار کیا. جب انکار ہوا تو یہ کافر کہلائے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہذا اب میری بات ذرا غور کیجئے گا کہ یہودی آیا، یہودی نے کہا کہ یہودی جنت میں جائیں گے. عیسائی آیا، عیسائی نے کہا کہ عیسائی جنت میں جائیں گے. اب آئی مسلمان کی باری، کہ مسلمان کیا جواب دے گا. اب آئی مسلمان کی بات. اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی پتے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت گاڑی آ گئی، یہ پتہ نہیں یہ لوگ سنیں گے نہیں، یا تو لنگر آ گیا ان کا، صحیح ہے نا، یا وہ آ گیا. اب بڑی پتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، سن لیجئے آپ مطلب یہاں توجہ دے دیجئے جو بات کہنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ اور ہم میں کوئی تپڑ نہیں ہے کوئی بات کرنے کا. اگر کوئی کافر آ کے اپنے مذہب کے بارے میں بات کرے تو ہمیں تو استنجا کرنا نہیں آتا. پتہ 60 سنت آداب ہے استنجا کرنے کی، ہمیں تو وہ نہیں آتی یار. تو ہم دوسری باتیں کیا کر سکتے ہیں اس سے یار؟ وہ تو اپنے مذاہب کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا تو آپ سر پکڑ لو گے. عیسائی آئے گا تو وہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرے گا. اور آج کل تو ہندو کے بارے میں تو ہر کوئی بندہ جاننے لگ گیا ہے، کیونکہ ہندو کی فلمیں بہت دیکھی ہیں. جبکہ وہاں پہ کہتے ہیں بھائی میاں کہتے ہیں مسلمانوں کو، انڈیا کے بھائی میاں کہتے ہیں مسلمانوں کو نا. بھائی میاں بدماش کو بھی بولتے ہیں. بھائی کیا بھائی ہو گیا کیا، یعنی بدماشوں میں سے ہو گیا مسلمان کو بدماش. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان کو ہی وہ ولن دکھاتے ہیں ہر حالت میں. داڑھی والا جو دکھاتے ہیں ولن ہے نا، خوفناک شکل والا، وہ مسلمان کو ہی دکھاتے ہیں انڈیا کے اندر. آپ انڈیا کے اندر ذہن سازی بہت ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو میڈیا پر. ہاں، فلموں میں بھی کیا، ڈراموں میں بھی کیا، کرداروں میں بھی کیا، بڑی ذہن سازی یہ بتا دوں آپ کو. اور جس طرح وہ ذہن سازی کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، ہے نا، تو وہ بھی آج ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی اب ایک وہ ہم کہتے ہیں کہ سلام کرتے ہیں، وہ سلام نہیں ہوتا ان کا. وہ میں تو وہ جملہ بولنا پسند بھی نہیں کرتا، نہ بولتا ہوں میں، اور نہ میں آپ کو اس کو بولنے کی اجازت دوں گا، کبھی بھی نہیں بولنا. اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بول رہے ہوتے ہیں. اور میں نے اس کے بارے میں جب میں نے تحقیق کری تو پتہ یہ لگا کہ اس میں مطلب جو وہ ان کے ہندی جملوں کے اندر، جسے ہم شاید یہ کہیں کہ سلام نہیں، بلکہ اس میں جو جملہ وہ اختیار کرتے ہیں وہ اس کے اندر بندے کو جو ہے وہ خدا سے یعنی بھگوان سے ملاتے ہیں بندے کو. اس جملے کے معنی یہ ہے. اس لیے ہندی لفظ نہیں بولنے چاہیے، ہمیں اس کے معنی بھی نہیں پتا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لفظ ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے. میں صحیح بتا رہا ہوں. اچھا آئیے اب جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں سنیے کہ
یہودی آیا, اس نے اپنے دلائل دیے کہ جنت میں کون جائے گا, بولیے یہودی. عیسائی آیا, عیسائی نے دلائل دیے جنت میں کون جائے گا. اب آئی مسلمان کی باری, اب تم بتاؤ کہ جنت میں کون جائے گا, سوال ہوا. اب مسلمان جو تھے نا, جو علامہ صاحب تھے, بڑا اچھا جواب دیا حضرت. انہوں نے کہا کہ اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو پھر مسلمان بھی جنت میں جائیں گے. کیا کہا انہوں نے, اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو مسلمان بھی, بولیے نا, جنت میں جائیں گے. بولو کیوں؟ وہ یوں کہ یہودی ایمان رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر, اور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. اور اگر عیسائی جو ہے جنت میں جائیں گے تو کہا کہ اگر عیسائی ہی, جو عیسائی ہیں وہی جنت میں جائیں گے, کوئی اور جنت میں نہیں جائے گا, تو یہ بات یاد رکھیے گا, پھر ہم مسلمان بھی جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, ان پہ ایمان. اور اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم سے زیادہ قریب ہیں. کیا فرمایا آپ نے حدیث پاک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء جو ہیں سب اللہ کے نبی کے قریب ہیں. اور کتنے قریب ہیں؟ کتنے قریب ہیں حضرت معلوم ہے کتنے قریب ہیں؟ اتنے قریب ہیں کہ معراج جب آپ تشریف لے گئے تو جانے سے پہلے بیت المقدس میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. اور کتنے قریب آ گئے بھائی, ظاہری طور میں بھی کتنے قریب آ گئے, ذرا غور کیجیے, ظاہری طور میں بھی قریب آ گئے, اور ویسے بھی آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے قریب. تو اب اس علامہ صاحب نے کہا کہ اگر یہودی اگر جنت میں جائیں گے تو ہم بھی جنت میں جائیں گے, کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اگر عیسائی جائیں گے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, ہم بھی جنت میں جائیں گے. اور ہم اللہ کے نبی کو, آخری نبی کو کہ ماننے والے ہیں, اور اگر ہم نے ہی جنت میں جانا ہے تو تم میں سے پھر کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے. تم میں سے پھر کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے, کیونکہ تم میں سے کوئی بھی جنت میں جائے گا, ہم ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے, مگر ہم اپنے نبی پر ایمان رکھتے ہوئے جنت میں جائیں گے, تم میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو اب ان باتوں کو سمجھتے جائیے, علمی بات ہے, یہ آنی چاہیے. ہم لوگ سیکھتے نہیں, اب ہم کسی کو جواب دے نہیں سکتے, یقیناً جواب نہیں دے سکتے. ہم تو صرف باتیں بھنگارتے ہیں بیٹھے بیٹھے, اور کچھ نہیں کرتے. ہم یہ سب سیکھیں, ظاہر کہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں گے تو یہ تمام چیزیں سیکھیں گے. جب تک بیٹھیں گے نہیں تو کیا سیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سیکھیں گے. ایسی بات ہے, ہم تو کسی کو جواب ہی نہیں دے سکتے. اب ایک چھوٹی سی بات, ایک واقعہ مجھے اور ذہن میں آ رہا ہے, چلو میں آپ کو بتاؤں. آپ نے پڑھا بھی ہوگا, سنا بھی ہوگا, مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں واقعے پر, کہ ایک کافر تھا اور ایک شخص تھا جو کہ مسلمان تھا, بڑے ہی کر و فر کے ساتھ اور اپنے خداموں کے ساتھ جو ہے وہ جا رہا تھا. تو ایک دم ایک کافر آیا جس کی حالت بڑی ابتر تھی, بڑا غریب تھا, لاچار تھا, اور اس نے اس جو کر و فر اور ایک شان و شوکت کے ساتھ جو مسلمان تھا جو گزر رہا تھا, اس کی گھوڑے کی لگام پکڑی اور کہا کہ حضرت آپ کے نبی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مسلمانوں کے لیے, کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے کیا ہے یہ؟ بولیے, قید خانہ ہے نا. آپ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے, اور مطلب یہ کہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت. جبکہ یہ بات میں دیکھ رہا ہوں کہ میری حالت تو بظاہر یہ کہ قید خانے جیسی ہے اور آپ کی تو جنت جیسی ہے. اب اس کا جواب آپ کیا دو گے؟ ہے کوئی جواب؟ بولیے, جواب ہے نہیں ہے, جواب نہیں ہے. مگر کچھ ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علم یعنی عالم ہوتے ہیں, علم کو سیکھتے ہیں اور علماء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر مطلب یہ ہے کہ اہل نظر بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ اہل نظر بن جاتے ہیں. جب اہل نظر بنتے ہیں تو پھر ان سے ایسے ہی جواب نکلتے ہیں. کیسے جواب نکلتے ہیں پتہ؟ ایسے نکلتے ہیں. کہا کہتے ایک بات سن, مگر پہلے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس نے یہ حدیث سنا کر مسلمانوں پر ہٹ کیا تھا اس کافر نے.
میری بات غور کیجئے گا، پھر غور کر لیجیے کیا کہا تھا اس نے، ہٹ کیا تھا. دیکھیں ایک بات کا کہنا اور ایک ہٹ کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے. آج لوگ ہٹ کر کے بات کرتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں نا ایک دوسرے کو، مذاق کے اندر بھی ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، فساد بھی ہو جاتا ہے، مزاج میں سختی بھی آ جاتی ہے اور ماحول بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. مگر اس کا جو ہٹ کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یعنی نعوذ باللہ آپ کے نبی نے غلط فرمایا، اس کا مقصد یہ تھا. اور اس نے مقصد بھی ظاہر کر دیا کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری حالت تو بڑی خراب ہے، اور میں تو قید خانے والی زندگی گزار رہا ہوں، تم ہو کے جنت والی زندگی گزار رہے ہو بھائی، عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہو. صحیح ہے نا؟ تو اب میرے میٹھے محترم سے بھائی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دیکھ جب تو مرے گا نا تو جائے گا جہنم میں. کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ بولو نا یار. تو مرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اور جب تو جہنم میں تو آگ میں جلے گا، تیری چمڑی جلے گی، تیرا گوشت جلے گا، تیرا خون جلے گا، ہڈی جلے گی، ہڈی میں جو گودا ہے وہ جلے گا. جب تو تکلیف میں مبتلا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، تیرے پاس بچنے کی کہیں گنجائش نہیں ہوگی، تو چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، تیرے کو کوئی پین کلر دینے والا نہیں ہوگا، کوئی تجھے تسلی دینے والا نہیں ہوگا، اور تو آگ میں بھن رہا ہوگا، تو موت کو بھی پکار رہا ہوگا، تجھے موت نہیں آئے گی. تو اس وقت تو کیا کہے گا؟ کیا کہے گا؟ یار وہ دنیا واقعی میرے لیے جنت ہے. کیا کہے گا؟ وہ دنیا تو میرے لیے وہ بات بہتر تھی، وہ میرے لیے جنت تھی. اب سن، میں مسلمان ہوں، میں مروں گا تو میں تو جنت میں جاؤں گا. کہاں جاؤں گا میں؟ کہاں جاؤں گا؟ جنت میں. اب جنت میں ایسی نعمتیں دیکھوں گا، کیسی نعمتیں دیکھوں گا جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوگی، جو کسی کان نے نہیں سنی ہوگی، جو کسی زبان نے بیان نہیں کی ہوگی. بس یہی سنا ہے کہ مطلب اگر ایک کیا کہنا چاہیے کہ یہاں پر ہم لوگ کسی دوشیزہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس کے حسن و جمال میں گرفتار ہو جاتے ہیں، ہے نا، اور وہاں تو حوریں ہوں گی، اور اگر وہ حور کے متعلق تو یہ کہ اگر وہ اپنا پلو بھی ظاہر کر دے دنیا کے اندر تو سارے لوگ فتنے میں پڑ جائیں، فتنے میں پڑ جائیں. صحیح ہے. اور وہ یعنی کہ حسین و جمیل ہوں گی، اور کس طرح کی حسین و جمیل ہوں گی، کس طرح سے ظاہر کہ ہر ایک کا دل، ایک بات یاد رکھیں، ہر ایک کا دل ہر ایک پر نہیں آتا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں آتا. مگر کسی کسی پہ انسان کا جب دل آتا ہے پھر معاملات ہوتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے، میں کیا بتاؤں. مگر وہاں یہ بات یاد رکھیے گا جب اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور ان کو دیگر انعامات کے علاوہ حوروں کو بھی عطا فرمائے گا انعامات میں، تو آپ یہ بات یاد رکھیے گا. تو پھر وہ باقاعدہ ان سے وہ التفات بھی کریں گے اور وہاں ان سے دل بھی لگے گا. لیکن اب یہ جو بات میں نے بڑی گہرائی والی بات کی ہے، کیونکہ زندگی آپ بھی بسر کر رہا ہوں، میں بھی بسر کر رہا ہوں، آپ بھی شادی شدہ ہوں، میں بھی شادی شدہ ہوں، میں بھی بچے والا ہوں، آپ بھی بچے والے ہو. اگر رومانٹک بندے کو رہنا ہے تو کتنا ٹائم رہنا ہے؟ ایک بچے کے بعد ختم ہو جاتی ہے کہانی، دل لگی ختم ہو جاتی ہے انسان کی. سمجھے نا؟ صحیح نا؟ سارا چیزیں ختم ہو جاتی ہے انسان کی. آہستہ آہستہ بچے بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو بندہ سوبر پن آنا شروع آ جاتا ہے، چھچور پن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے بندے کا. ہر بندے ختم ہو جاتا ہے کہ اپنے اولاد کے سامنے تو نہیں وہ چھچورا پن کرے گا، یہ کرے گا نہیں کرے گا. یہ دنیا ہے، اس کو سمجھ. صحیح ہے نا؟ تو بہرحال کہ جنت میں جب میں نعمتیں دیکھوں گا، ایسی نعمتیں کہ جیسے کہ مطلب بعض نعمتیں ایسی ہوں گی یار یہ پرندہ کھانے کا دل چاہ رہا تو وہ نیچے گرے گا، تیار ہو کے سامنے کھا لو، آپ اس کی ہڈیاں پھینکو دوبارہ زندہ ہو کے چلے جائے گا. وہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پہ شراب طور یعنی پاکیزہ شراب ہوگی، وہاں پر اس کی نہریں ہوں گی، یاقوت کے گھر ہوں گے، زمرد کے گھر ہوں گے، محل ہوں گے، محل بھی حسین و جمیل ہوں گے، ایسے ہوں گے جو دنیا میں ہم نے کبھی نہیں دیکھے. جب ایسی مطلب چیزیں دیکھیں گے، ہے نا، جب یہ سب چیزیں دیکھیں گے اور ایک طرف دنیا کی طرف نگاہ ڈالیں گے تو کیا کہیں گے؟ واقعی دنیا تو ہمارے لیے قید خانہ تھی، دنیا تو کچھ نہیں ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا چیز ہے یار. آپ یہاں سے آپ لنڈن چلے جائیں، خوبصورتی دیکھ لیں یار، لنڈن کی کیا خوبصورتی ہے یار، جو ہمارے پاکستان میں نہیں. ہم دبئی جاتے ہیں، دبئی میں دیکھیں وہاں تو روڈ پہ صفائی، کوئی ٹیشو نہیں پھینکتا، وہاں کوئی ٹیشو نہیں پھینکتا. یہاں تو کچرے کے ڈھیر لگا دیتے ہے نا. تو ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں تشریف فرمائے اور حیات
مگر جب جنت میں گئے تو دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، دوبارہ دنیا میں نہیں آیا، وہیں رہ گئے آپ. اور پھر اللہ کا بھی حکم تھا ٹھیک ہے، کہیں آدم علیہ السلام کو دنیا میں پہنچا دیا ہے نا جنت سے، مگر ادریس علیہ السلام جنت میں جب داخل ہوئے، جنت کے نظارے دیکھے، کہا کہ اب میں تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی جب معراج میں تشریف لے گئے تھے، معراج میں تشریف لے گئے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لانا نہیں چاہتے تھے، مگر اللہ کا حکم تھا. اور پھر مطلب یہ کہ جو نمازوں کا جو تحفہ آپ لے کر آئے، نمازوں کا جو تحفہ آپ لے کر آئے دنیا کے اندر، تو جب نمازوں کا اہتمام شروع ہوا، نماز جب فرض کی گئی اور جب نمازوں کا سلسلہ ہوتا، آپ کے ایک بے چینی بے قراری پیدا ہو گئی نماز کا. اور جیسے نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال کو فرماتے کہ اذان دو، تاکہ ہم نے فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، اللہ کے نبی پہ تہجد پڑھنی ہے. تو آپ نے نماز سے اتنا دل لگایا کہ میرے رب عز و جل نے اس نماز کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. اور یہ ٹھنڈک کیوں بنایا گیا؟ اسی بنا پر کہ جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ بھی نہیں آنا، مگر اللہ کا حکم تھا آگے، اللہ کا حکم تھا آگے واپس آگے. تو کہنے کا مقصد ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ نماز نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ تبارک و تعالی نے بنائی کہ محبوب تیرے امتی نماز پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. کتنے لوگ اپنے عمل سے ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ سرکار کی آمد کے مرحبا کے نعرے لگتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، نعت مصطفیٰ ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اسی طرح ذوق اور ولولے کے ساتھ میرے بھائی فجر کی نماز بھی پڑھنی چاہیے، ظہر بھی پڑھنی چاہیے، عصر بھی پڑھنی چاہیے، مغرب بھی پڑھنی چاہیے، عشاء بھی پڑھنی چاہیے، عشاء بھی پڑھنی چاہیے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، آپ سے یہ بات جو میں کر رہا ہوں کہ دیکھیے آج ہمارے پاس علم کی انتہا کی کمی ہے، اور پھر ہم من کے مفتی بن جاتے ہیں، چند کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں. خبردار، آپ اور ہم اتنا زیادہ حدیثوں میں نہیں گھسے ہوتے جتنا ہمارے علماء، ہمارے مفتی جو ہمہ وقت کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں. کون سا مطالعہ کرتے ہیں؟ آپ اور میں تحقیقی مطالعہ نہیں کریں گے، ہم تو یہ کہیں گے فلاں کی کتاب میں یہ لکھا تھا، مگر یہ نہیں پتا کہ وہاں لکھنے میں کچھ کاتب کی غلطی ہو گئی ہے، یا ہمیں نہیں پتا. یا یہ تو جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کا متن دیکھیں گے، اس کی عربی دیکھیں گے، پھر اس کو بتائیں گے یہ ہے، یہ ترجمہ یہ صحیح ہے، یہاں یہ چیز رہ گئی. کوئی چیز ہاں کے اندر اگر نہ لگا دیا جائے تو کیا ہوگا بتائیے؟ جہاں لفظ ہاں ہے اور وہاں نہ لگ جائے تو نہ ہو گیا. بھائی یہ نہیں ہے، نہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ نہیں. تو یہ نہ اور ہے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، اسی طرح بہت ساری ایسی روایتیں، بہت ساری حدیثیں کہ جو مطلب یہ کہ ہم پر ہٹ کی گئی، کیا کی گئی؟ ہٹ کی گئی، مگر ہمارے اہل علم لوگوں نے جو ہے اس کو بڑی احسن طریقے سے اس کا جواب دیا. جیسے ایک بندہ تھا، یہودی تھا، وہ برقع پہنا ہوا تھا. کیا پہنا ہوا تھا؟ اور زنار ایک دھاگا ہوتا ہے جو یہودی باندھتے ہیں، زنار دھاگا ہوتا ہے جو کمر پہ یہودی باندھتے ہیں نا، کمر پہ. تو وہ یہ بڑے بڑے عالموں کے پاس گیا. کس کے پاس گیا؟ کہنے کا یہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کہ یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرا سمجھا دیجیے ہمارے کو. نہیں سمجھ پائے؟ جگہ جگہ معلومات کر لیا. اب ظاہر کہ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا، ایسے جیسے کڑوے سوال ہوتے ہیں نا، ان کا احسن جواب صرف اہل اللہ کے علاوہ نہیں دے سکتا کوئی. کس کے علاوہ؟ اہل اللہ. اور اہل اللہ وہ ہوگا جو عالم بھی ہوگا اور اہل اللہ بھی ہوگا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ عالم بھی ہوگا، ایسا نہیں کہ عالم نہیں ہوگا، وہ عالم بھی ہوگا، اس کے بعد علم بھی ہوگا، ہے نا. عالم اس کے بعد علم ہوگا، تو وہ عالم بھی ہوگا
اور اہل اللہ بھی ہوگا. تو اس لیے آج علماء کرام جب یہ مفتی یا مطلب عالم بن جاتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کی جو ہے بزرگ کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ دیکھیں علم تو ہم نے حاصل کر لیا ہے، اب علم روحانیت حاصل کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ علم روحانیت. اور جب تک علم روحانیت آپ کے پاس نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بات بڑی ذمہ داری سے بات کروں، جب تک علم روحانیت نہیں آئے گی نا بعمل بھی نہیں بن سکتی. میں بڑی گہرائی والی بات کر رہا ہوں، جو اہل علم بھی میری بات سمجھ جائیں گے. مفتی صاحب بیٹھے وہ سمجھ گئے ہوں گے کیسے کیسے بات نکل لیا سمجھ. جب تک کہ علم روحانیت ہمارے اندر نہیں ہوتی. اب بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا ہمارے اندر، ہے نا. اب جیسے امیر اہل سنت ہے، ہم نے بہت ساری باتیں کتابوں میں پڑھی، یقین جانتے مگر کبھی اس پہ عمل ہی نہیں ہوا. ایک مرتبہ گلزار حبیب مسجد میں کہتے کہ بھائی یا مفتی تو پڑھ لیا کریں کہ اس سے یہ فضیلت ہے. وہ لیجیے ہر آج تک لوگ پڑھ رہے ہیں. کیوں کہ وہ وہاں سے جو ملا نا، ایک اہل اللہ سے ملا، ایک عالم سے ملا، ایک اہل اللہ سے ملا. جب عالم اور اہل اللہ سے کوئی چیز ملتی ہے تو وہ دل میں اترتی ہے اور بندہ بعمل ہو جاتا ہے. ویسے تو ہم سارے کے سارے کافی باتوں کا علم رکھتے ہیں، ایمانداری سے بتائیں عمل کتنا کرتے ہیں. چلیں دور مت جائیں، دور مت جائیں. کھانا کھاتے ہیں سب یا بول دو نہیں کھاتے؟ کھانا کھاتے ہو نا بھائی، بولو نا یار، سب کھاتے ہیں. اچھا، کھانا کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ. کیا پڑھنا چاہیے؟ ایمانداری سے بتانا. جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا زبان میں بسم اللہ ہوتی ہے ہمارے؟ ایمانداری سے غور کیجیے. معلوم ہے نا ہمارے کو ابھی کب یہ بات کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ یہ بات اس وقت پیدا ہوگی جب ہم اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے اور علم روحانیت حاصل کریں گے. کیا کریں گے؟ علم روحانیت. یعنی علم عالم تو بننا علم حاصل کرنا، مگر علم کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی علم حاصل کرنا ہے. اور روحانیت کا علم جو ہے وہ آپ کو ملے گا 4 یونیورسٹی میں. ان کے نام ہے سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ. یہ 4 یونیورسٹی کے اندر. اب ان سے جو تعلیم یافتہ ہیں، ان سے جنہوں نے علم حاصل کیا اور تعلیم حاصل کری ان سلسلوں سے، تو ان میں سے کوئی تو فریدیہ بن گیا، کوئی صابریہ بن گیا، کوئی نظامیہ بن گیا، اور کوئی مطلب کہ اس سے کوئی عطاری بن گیا، کوئی عطاری بن گیا، کوئی سہروردی ہے تو سہروردی سے اتنا عروج پہ گئے گا، اب اس کے نام سے ہو رہا ہے سلسلہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو ان یونیورسٹی میں جنہوں نے حصہ لیا، اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا اور اپنی ظاہری و باطنی مطلب یہ کہ تربیت کی، تو کیا ہوا کہ پھر ان کا شمار اہل اللہ میں ہونے لگا. اور یہ حدیث اہل اللہ ہی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ شخص جو کہ یہودی تھا. کیا تھا وہ شخص؟ کہ وہ یہودی تھا اور وہ ہر ایک سے سوال کرتا تھا کہ یہ بتائیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں مسلمان ہوں یا یہودی ہوں، یہ نہیں کہا تھا اس نے. یہ بات غور کیجئے گا، میں آپ کو بتا دوں، اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مطلب میں کافر ہوں، بلکہ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا. سوال تو اس نے مسلمان بن کر ہی کیا، اور برقع پہن کے کیا؟ عورت بن کر کیا، مرد بن کر بھی نہیں کیا. میری بات ہے، مرد بن کے بھی نہیں کیا، عورت بن کر اور برقع پہن کے سوال کیا ہے کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس کو کہیں جواب نہیں ملا. وہ پہنچے غالباً حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ نا، حتم حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. کہاں پہنچ گیا یہ؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ. کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس کے معنی کیا ہیں. اب بتائیں. جو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ جنہوں نے 32 سال جو ہے اللہ کا لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تو چٹان کو ہلا دیا تھا، اپنے پہاڑوں کو ہلا دیا کہ ہل جا، تو ہل کے کھسکنے لگی. سارے مریدین گھبرا گئے. حضرت یہ کہا کہ خبردار، میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا، تم تو پورے کا پورا مطلب یہ کہ وجد میں آ گئے. تو اہل اللہ پھر اہل اللہ ایسے ہی ہوتی. تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، سوال کرتے کرتے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ گیا، پہنچ گیا اور کہا کہ حضرت اس کے معنی کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے کفر کا لبادہ پہنے ہوئے شخص، اس کو اتار اور اپنا زنار
زنار یعنی وہ جو ڈوری ہے نا اس کو توڑ اور کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو. یہ کس نے کہا؟ یہ جنید بغدادی نے کہا. ایک اہل اللہ نے کہا. کس نے کہا؟ آپ کر کے دکھا دو ایسے کسی کو مسلمان. اس نے فوراً کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا. ذرا غور کیجئے گا, نہ ہچکچاہٹ نہ کچھ. کیا تھی کہ جب ایک اہل اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ کفر کا جو لبادہ یہ برقع ہے اس کو بھی اتار, اور جو تیرے کمر کے اندر جو مطلب دھاگا بندھا ہوا ہے اس کو بھی اتار اور پڑھ کلمہ اللہ کے آخری نبی کا اور ہو جا مسلمان. اور اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. فوراً مسلمان ہو گیا. آپ اندازہ کیجیے. تو آج تو ہم کسی کو مسلمان کر ہی نہیں سکتے. پہلے خود تو ڈھنگ سے مومن بندہ بن جائے, کچھ تو کر لے میرے بھائی. ہماری تو خود ہی حالت خراب ہے. اگر یہیں ابھی میں فلم پہ پردہ لگا دوں یا ایس ایم ڈی لگا دوں یہاں پر اور یہاں چلا دوں, اب تو پردہ والی فلم والی کہیں تو ختم ہو گئی ہے. ایس ایم ڈی لگا دوں یہاں پر کرکٹ کا میچ دکھا دو, دیکھو یہ سب پبلک آپ کو پتہ لگے کہیں یہ تو بالکل ہی نہیں ہوگی. مطلب سوری یہ پبلک تو اتنی ہوگی کہ اور کہیں جگہ نہیں ہوگی. یہاں تو لوگ گھروں میں سننا ہے ابھی تک آ بھی نہیں رہے. ارے بھائی اللہ رسول کی باتیں اور ایک پوائنٹ کی باتیں, ایک سمجھنے والی باتیں, ایک عقل جس کو تسلیم کرتی ہے وہ باتیں ہم سن رہے ہیں جس سے ہم مطلب کفار کا مقابلہ کر سکتے ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں, تازہ کر سکتے ہیں, اور ان کو تازہ کرتے ہوئے انہی ایمانی قوت کے ساتھ جب ہم قبر میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے گا. فضل و کرم عطا فرمائے گا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے تو 20 صفحات آپ کے لیے بیان کرنے کے لیے رکھے تھے, مگر بیچ میں اتنی ساری باتیں آپ کے مطابق آ گئی ہیں اور یہاں کے حالات کے مطابق آ گئی کہ جس کے حوالے سے میں نے باتیں کی آپ سے. تو آئیے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ کے نبی جو سراپا عاجزی اور تواضع فرمانے والے, مگر اللہ کے حکم سے جو ہے وہ نعمتوں کا چرچا فرما رہے ہیں, اور فرما رہے ہیں کہ آدم اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں جو سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت, سجدے کی میں ہی ہوں, آپ نے فرمایا میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی جائے گی. اللہ کتنی بڑی بات ہے یار, غور کیجئے. بروز قیامت اگر سجدے کی سب سے پہلے اجازت ملے گی وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. سبحان اللہ. جب یہ سجدہ ہوگا نا, یہ سجدہ ہوگا, جب یہ سجدہ ہوگا نا تو پھر کیا ہوگا؟ شفاعت کے دروازے کھلیں گے, گناہگاروں کی بنائے گی, گناہگاروں کی بنائے گی, بخشش کے دروازے کھل جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ پیارے محترم اتنے بھائیوں کہ اگر کسی نے مفتی صاحب کو کہا کہ جی میں نے آپ کو وضو کے لیے ہے نا, بلکہ ہوگا یہ کہ جو علماء کرام ہو نا, علماء کرام ہے نا, جب شفاعت کے دروازے کھلیں گے سب سے پہلے اللہ کے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, تو پھر ان علماء کرام کو, ان اہل اللہ کو بھی روک دیا جائے گا, ان شیعوں کو بھی روک دیا جائے گا نا, جن کا ہم اکثر مذاق اڑاتے ہیں, مولویوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں نا, ان کا ان کو روک دیا جائے گا. اب وہ کہیں یار ہمیں کیوں روک دیا گیا بھائی, ہمیں کیوں روک دیا, روک دیا گیا کہ ٹھہریے. اب آپ ایسا کیجئے, اب آپ ایسا کیجئے, آپ جس کی سفارش کریں گے اور جس کی شفاعت کریں گے وہ جنت میں جائے گا. اللہ اللہ. کون؟ یہ عالم, یہ اہل اللہ, یہ عالم دین, یہ مفتی, اللہ اکبر, یہ صاحب مصلی, نائب رسول ہیں, ان کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب ٹھہریے, اب آپ شفاعت کیجئے. یعنی جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ ان کے پاس آ جائیں گے, حضرت حضرت جی جی حضرت آپ کو میں نے وضو کرایا تھا, آپ کو کیا کرایا تھا میں نے, وضو, جا تو بھی جنت میں جا, کوئی حساب و کتاب نہیں, جا جنت میں جا. حضور وہ میں نے آپ کو چپل پہنائی تھی, تو بھی بن جا. حضور میں نے آپ کی فلاں خدمت کری تھی, جا تو بھی جنت میں جا. وہ جس کی طرف اشارہ کرتے رہیں گے وہ جنت میں جاتا رہے گا, وہ جنت میں جاتا رہے گا. تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں, قدر کرو, قدر. قسم خدا کی میرے کو اتنا دکھ ہوا ہے یہاں پر جس وقت میں دعا کر رہا تھا ہاتھ اٹھا کر, اور یہ لوگ تو باتیں کر رہے تھے اور دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا. افسوس, افسوس. وہاں تک میری نگاہ پہنچی, میں پڑھ رہا ہوں, دعا کر رہا ہوں.
اور ایک ہم ہیں. اللہ اکبر. تو غور کیجئے پیارے محترم اسلامی بھائی، اللہ کے نبی جو ہیں ان کو سب سے پہلے روز قیامت سجدے کرنے کی اجازت ملے گی، اور پھر فرمائیں گے اللہ کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو میری امت کو بخشے گا؟ آج سارے وعدے پورے ہوں گے، آج سارے وعدے پورے ہوں گے. آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد ارشاد فرمایا میں ہی ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. یہ بات بطور فخر نہیں کہتا مگر میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے، میرا رب مجھے حکم فرماتا ہے کہو محبوب، تاکہ تمہاری شان لوگوں کو پتہ لگے کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو، آپ کے قریب کھینچ کے آئیں. وہ اس بات کو جان لیں کہ اگر کوئی ہمارے زخموں پہ کوئی مرہم رکھنے والا ہے تو وہ ایک ہی ہیں جن کا ہم کلمہ، جو ہماری لرزشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، ہماری بے باکیوں کو، ہماری بے شرمیوں کو، ان کی نیچی نیچی حیاؤں کے صدقے ہمیں بخشا جائے، اور ہم سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. مزید اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. سبحان اللہ. آپ سمجھ ہی نہیں رہے یار، نفسا نفسی ہوگی، جسم پہ کپڑے نہیں ہوں گے، اتنا بھی ہوش نہیں ہوگا کہ ہم ننگے کھڑے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں. میدان محشر زمین تانبے کی، سورج 1.25 میل پر لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اپنے گناہوں کے، اس میں کوئی گھٹنے تک ہوگا تو کوئی کمر تک ہوگا تو کوئی کندھوں تک ہوگا تو کوئی ایسا بدبخت ہوگا کہ پورا اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. یہ نہیں کہ سیلاب سب کو بے کے لے جائے گا، نہیں، بلکہ ہر پسینہ جو ہے اس کو اس کے اعمال اس کو بے کے لے جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. پھر یہی نہیں کہ آگ بھی دوڑتی بھی آئے گی میدان محشر. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں نہیں پڑھا کہ کھانے کو مل جائے گا، میں نے نہیں پڑھا کہیں. 50,000 سال. اب مجھے بتائیں ہمارے دن 24 گھنٹے ہوتے ہیں، کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹے کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. مزید 24 گھنٹے کھانا نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ پھر مزید نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ پھر مزید نہ کھائیں تو کیا ہوگا؟ بولیے. ہمارے تو وہ روحانی طاقت نہیں کہ ہم مطلب مہینوں بھی بھوکے رہ کر اپنی زندگی بسر کر لیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر ایک ٹائم کا کھانا ہمارا چھوٹتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانے کو ملے تو وہ پچھلی بھی ساری کسر نکال لیتے ہیں ہم لوگ. اس وقت ہم کھاتے ہیں ایک روٹی ہے نا، تو ہم 2 روٹی کھائیں گے، یا ایک روٹی دوپہر والی نہیں کھائی دی، ابھی کھا لو. ایسے ہی نہیں ایسے. اب بتائیے، اب غور کیجئے جو بات آپ کو بتانے والا ہوں. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. 50,000 سال. عمر کتنی ہے ہماری بھائی؟ 60 سال 70 سال. اور 50,000 سال تو شاید نہ تو کسی نبی کی عمر ہوئی ہے دنیا کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی بھی نبی کی امت میں سے کسی کی ہوئی. 50,000 سال ٹھیک ہے نا، کسی کی نہیں ہوئی. اب 50,000 سال کے اندر کہیں کھانے کا ذکر نہیں ہے. کس کا ذکر نہیں ہے؟ کھانے کا. پھر کائے کا ذکر ہے؟ بتائیے کائے کا ذکر ہے؟ اپنی بخشش کا، اپنی بچت کا، اپنی بخشش کا، اپنی بچت کا کی فکر ہوگی. یا اللہ بس کسی طرح میں بخشا جاؤں، کسی طرح مجھے معافی مل جائے. کیا مل جائے؟ بولیے. معافی. بس جلدی سے جنت پہنچ جاؤں. کہاں پہنچ جاؤں؟ جلدی سے جنت میں پہنچ جاؤں. بس جلدی سے اس آفت و بلیات سے میری جان چھوٹ جائے اور میں مطلب یہ کہ جلدی سے پہنچ جاؤں. کہاں؟ جنت میں. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں خود ہوں. یعنی جنت کا دروازہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک سے کھلے گا. ان کے دستے مبارک سے کھلے گا. تو اب اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ہی ہوں، میں ہی ہوں کہ جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. فرمایا کہ میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا. زنجیریں جنت کی سب سے پہلے میں ہلاؤں گا. اللہ پاک میرے لیے ہی
سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی جائیں گے؟ اللہ کے نبی تو اپنی امتیوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ وہ تو جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت نہیں بھولے، عالم ارواح میں نہیں بھولے، دنیا میں جب تشریف لائے مولود کی گھڑی اس وقت نہیں بھولے، 63 سالہ ظاہری زندگی میں ہمیں نہیں بھولے، اس دوران بھی اللہ سے ملاقات کے لیے معراج میں تشریف لے گئے، وہاں نہیں بھولے۔ یہاں تک کہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے ابھی تک روضہ انور میں اپنی امت کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ نہ جانے آپ کی اس دعا کے سبب روضہ رسول کے اندر، کس میں؟ روضہ رسول کے اندر جو دعا فرما رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت کی جا رہی ہے آپ کی دعا کے توسل سے۔ پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا، بس ہم تو عیش اڑا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے گناہوں کو سن کر یا ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرے امتی گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، یہ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، یہ ظہر کی نماز قضا کرتے ہیں، یہ مغرب کی نماز قضا کرتے ہیں، یہ عصر کی نماز قضا کرتے ہیں، عشاء کی، ارے یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، ارے یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ارے یہ تو گالیاں بکتے ہیں، ارے یہ کیا، یہ تو دغا بازیاں کرتے ہیں، یہ تو چوریاں کر رہے ہیں، یہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، یہ تو زنا کاریاں کر رہے ہیں، ارے یہ تو لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں، ارے یہ کام جھان کر رہے ہیں، روڈوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک ایک عمل، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ تک پہنچ رہا ہے۔ سوچ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ ہیں کہ زاروں قطار اشک بار ہیں، بے قرار ہیں، سجدے گاہیں بھی بے قرار ہو گئی ہیں۔ آہا، جہاں آپ کے نشانات ہیں، آپ کے قدم مبارک لگے، وہ جگہیں بے قرار ہیں۔ اللہ اللہ، فرشتے بے قرار ہیں۔ اللہ اللہ، آل رسول میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہیں کہ یا اللہ، جو بندہ میرا سر میرے تن سے جدا کر رہا ہے اور میرا یہ سر سجدے میں ہے، اور اگر تو نے یہ میرا سجدہ قبول کر لیا ہے تو میرے نانا جان کی امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ارے بھائی، اللہ کے نبی کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ اسرائیل علیہ السلام آئے اللہ کی ملاقات کے لیے کہ چلیے اب وقت آ گیا اصل ملاقات کے لیے دنیا سے رخصتی کا، تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اسرائیل، موت کی سختیاں جتنی کرنی ہے مجھ پہ کر لو، میرے کسی امتی پہ مت کرنا۔ محبت کی انتہا کر دی، تکالیفیں امت کی آج تک جھیل رہے ہیں، اور ہم ایک اپنے عمل سے ان کو روضہ رسول میں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ حیات النبی ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات مت رکھیے کہ تھا کبھی اختلاف، اب نہیں ہے۔ اب تو وہ مکے کے جو عالم ہیں نا، عالم کی تو میں نے کیسیٹیں سن لی ہے کہ اللہ کے نبی روضہ رسول میں حیات ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی، وہ روایت پکی ہے نا، سچی ہے، اور کیا کہنا چاہیے کہ مطلب مستند ہے۔ مگر والی بات ہے نا کہ ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو عیسائی جو ہوتا ہے نا عالم، اور جو کیا کہتے ہیں ربی جیسے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہودی عالم جو حضور کی شان کو مطلب کیا کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اور وہ ان کو اپنی کتابوں سے ہٹاتے ہیں اور اس پہ توجہ نہیں کرتے اور اس کو چھپاتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ تو ایسے ہمارے لوگوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں بدقسمتی سے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو دباتے ہیں، بیان نہیں کرنے دیتے۔ نہیں یار، یہ بیان نہیں، پتہ ہے کہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، میں صحیح بتا رہا ہوں، کہتے ہیں بات صحیح ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ شیخ عبد القادر عیسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ سلسلہ شاذلیہ قادریہ کے بہت بڑے مطلب اہل اللہ اور شیخ گزرے، با کرامت، مطلب اللہ کے ولی گزرے، اللہ کے ولی۔ تو وہ مطلب کسی ملک کے اندر مطلب یہ تقریر کر رہے تھے، تو آپ کہیں ایک پاکستانی ایک مشہور جگہ کا ایک بہت بڑا عالم دین جو وہ ان کا ارادت مند بھی تھا،
اور وہاں پر وہ مطلب جو تصوف پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس پر اعتراضات کے بم پاکستان میں توڑے جاتے ہیں، ہندوستان میں بم توڑے جاتے ہیں، تو وہ اس کے حمایت میں گفتگو کر رہے ہیں. اور ہمارے کچھ پاکستانیوں نے پکڑ لیا، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہاں تو یہ شرک بدعت کے نعرے لگاتے ہیں اور یہاں تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نا حضرت وہ ہمارا پیٹ لگا ہوا ہے، ہم اسی کی وجہ سے کھاتے ہیں. اور یہی بنی اسرائیل کا حال تھا کہ ہمارا پیٹ لگا ہوا، اس لیے تب اللہ کے نبی کو جان کر مطلب پہچاننے کے باوجود جانتے نہیں تھے، کیوں پیٹ لگا ہوا تھا ان کے ساتھ. تو یہی خاصیت ہے نا ہمارے بھی درمیان، ہمارے لوگوں میں. اب جیسے مثال کو اب دیکھیے میرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں آپ کو بتاؤں، میلاد مصطفیٰ پر بہت سارے ویڈیوز بنائے جاتے ہیں، کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے، کوئی نعوذ باللہ مطلب یہ کہ اس کی مخالفت کر رہا ہے نا، ٹھیک ہے. اچھا ابھی تو کچھ ایسی ویڈیوز آ گئی ہیں کہ وہ لوگ جو مخالفت کرتے تھے، بولا مخالفت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ تو ہزارہ سال سے یہ مطلب یہ کہ حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے، حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے. اچھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم میں سے نہیں کہہ رہے، میری بات مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر کانپور کے اندر جو انڈیا کے اندر ہے نا، وہاں دیکھا میں نے کہ اس سال دیکھو پچھلے سال کا تھا کہ وہاں پر وہ لوگ میلاد النبی کے جلوس میں شامل ہیں، وہ لوگ ہے نا. اور ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے نا، دارالعلوم ہے، اس کا بھی نام ہے. میں نام کسی کا نہیں لے، میں ایک بات بتا رہا ہوں بھائی، حقیقت کو سارے قبول کرتے ہیں، کوئی دیر سے کر رہا ہے، کوئی جلدی کرتا ہے، کوئی قبول کر کے خاموش بیٹھا ہوا ہے، بات ہی نہیں کر رہا ہے، بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ حال وہاں کا بھی ہے. تو آج وہ کہنے لگے، لوگ وہاں پکڑ کے بولتے تھے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں نا بھائی، فوت ہو چکے ہیں نا، ایسے پکڑ کے میرے کو کیا لیا. اب وہی جو وہاں پہ تقریریں کر رہے ہیں، وہی بول رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ حیات ہیں اور اپنے روزہ رسول میں موجود ہیں، ان کو مٹی نہیں کھاتی. اب یہ روایت ہم تو سنی علماء سے سنتے ہیں، ہے نا، اہل سنت عاشقان رسول سے سنتے ہیں. اب بتائیے کہ جس طرح سے اس وقت پاکستان میں کہ پوری دنیا کے اندر جو اگر ہم ایک نظر ڈالیں، ہم اسلام کے جو دشمن ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی میں نقطے والی بات کروں، سمجھیے گا اس بات کو کہ جتنے بھی ادیان کہتے ہیں مختلف مذاہب رکھنے، عیسائی ہو گئے، اس کے اندر یہودی ہو گئے، ہندو ہو گئے، بدھسٹ ہو گئے، اور نہ جانے کون سے ذکری شکری پتہ نہیں کون سے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں تو ہوں گے، کیا خیال ہے یا لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ہے نا، مجھے نہیں پتا بہرحال کہ ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں جو ہے نا مطلب بددین موجود ہے دنیا کے اندر، بددین موجود ہے دنیا کے اندر. اچھا یہ سارے کے سارے جتنے بھی مطلب بددین ہیں، بددین لوگ ہیں، کفار ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی مطلب عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بھی ایک شخص ہے نا، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے نا، سوائے اسلام کے، یہ سب کے سب مل کے دشمن صرف اسلام کے. کس کے ہیں؟ یہ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں سب مل کر. کیوں کہ اسلام ہی حق ہے، اور اس بات کو قرآن پاک بھی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اسلام حق ہے، اسلام حق ہے. اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پہ میں نے تقریریں کی ہیں، بیان کیا اس پر میں نے، مگر بتا رہا ہوں میں آپ کو، صحیح ہے نا. تو یہ جو ہے نا، یہ سب کے سب جو ہے یہ ہمارے اس دین، اب پتہ ہے آپ کو اور ہم کو، یعنی مسلمانوں کو، ہے نا، مسلمانوں کو غزہ میں کون مار رہا ہے؟ اسرائیل، امریکہ اور دیگر یورپین کنٹریز، آپ کی فرانس تک شامل ہے نا، اور بھی کنٹری ہیں، اور بھی ریاستیں جو ہے نا اس میں شامل ہیں کہ چلو مارو مسلمانوں کو، مارو، ان کی نسلیں ختم کر دو، ان کی نسلیں ختم کر دو مسلمانوں کی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، تو اس وقت اگر کوئی طاقت، کوئی قوت ان کے سامنے ہمیں کھڑا کر سکتی ہے تو اس رب کعبہ کی قسم وہ ہے عشق مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کا جلوس. میں صحیح بتا رہا ہوں، جب تک اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے روڈوں پہ نہیں آؤ گے، یہ کفار ہم پر سوار رہیں گے اور ہم پر گولہ بارود برساتے رہیں گے، ہمارے بچے شہید ہوتے رہیں گے، ہماری مائیں بہنیں بیوہ ہوتی رہیں گی. اور غزہ کے اندر حالت یہ ہے کہ امام صاحب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں
کئی دن سے بھوکا ہوں, مجھ میں اب طاقت نہیں ہے کہ میں کوئی جملہ بھی کہہ سکوں. اور وہ خطبہ بھی نہ دیا, خطبہ بھی نہ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو پیارے محترم اسلامی بھائی, میلاد در حقیقت میں اظہار مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ ہے, محبت اظہار مصطفیٰ ہے, محبت اظہار کیا ہے. اب اس میں کچھ لوگ ناچنا لگ گئے, کودنے لگ گئے, حرکتیں. یار یہ تو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا. اگر یہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں ہم لوگوں کا کیا قصور ہے؟ قصور تو اس کا اس نے کیا ہے. اب آپ دلیم پکاتے ہو, کیا پکاتے ہو بھائی؟ دلیم پکاتے ہو, پھر آپ مطلب کولے بھی مٹکاتے ہو, ٹھک 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 کے اندر لگتا ہے نا, ٹھک 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 ٹھک. کیسے لگاتے ہو بھائی؟ کیوں مٹکاتے ہو بھائی؟ ہیں وہاں پہ گانے بج رہے ہوتے ہیں, ہمارے میوزک بج رہا ہوتا ہے. اب بتاؤ کہ یہ ہم کس کے اصالے صاحب کے لیے دلیم بنا رہے ہیں؟ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تعلیمات ہے کہ تم میرے لیے اس طرح سے سالے ثواب کا بندوبست کرو اور خوب میوزک بجاؤ, خوب مطلب یہ ہے کہ راتوں کو جاگو اور رات کو جا کے پوری رات مطلب یہ کہ تم دلیم بناؤ اور خوب پوری رات جو ہے مطلب ساؤنڈ چلاؤ, اس پہ گانے بجاؤ, بیہودہ گانے بجاؤ اور رومانٹک گانے بجاؤ اور رومانس والی باتیں کرو تاکہ یہ طوفان بدتمیزی اور یہ ہیجان کے اندر ہمارے پیدا ہو سکے, ہمارے تصورات میں جو ہے وہ نفسانی خواہشات جو ہے وہ ابھر سکے. اللہ اکبر. کیا یہ تعلیمات دی تھی؟ بتائیے مجھے. میری باتوں کو غور کیجئے گا, میرے جملوں پہ بھی غور کیجئے گا. یہ بڑے چور ہیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں, جو نکلتے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ایسی نیاز کی ضرورت نہیں ہے جس میں تم گناہ کو شامل کرو. اور جب فجر کا وقت ہو تو جا کے بستر پکڑ لو, پھر اٹھو, فجر نکل گیا, اٹھ گئے, کیا ہوا, جاؤ گھوٹا نہیں لگا, لاؤ جی گھوٹا لے کے آؤ, گھوٹا لے کے آ رہا ہے, گھوٹا لگ رہا ہے. ہاں جی کیسا پکا دلیم کھلا رہے ہو نا, کیسا پکا یار, کہ ہم سب والے کھانے پینے والے ہو گئے. آپ تو ہم تو کسی پیر کو بولتے کھاؤ پی رہے, اب ہم تو کھانے والے بن گئے. ہم کیا کہلائیں گے؟ چلو وہ کھاؤ پی رہے تو ہم کیا بنیں گے؟ بولو. ابھی دیکھو نا, ابھی میں یہ بیان ختم کروں گا, ابھی سب بولتے ہیں کئی جگہ پہ, ارے یار وہ لنگر کیا ہے, بریانی ہے کیا ہے, کیا لنگر کیا ہے یار, لنگر کب شروع ہوگا؟ بیان ختم ہوگا. یقین جانیے کہ لوگ ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتے یار. کیا ہو گیا لوگوں کو یار؟ کھانا ضروری ہے یا ملاقات یا محبت یا پیار ضروری ہے؟ کھانا تو مل ہی جائے گا تم کو یار, لنگر کا تو اہتمام ہے, لنگر تو مل جائے گا. ایک ہوتی ہے ملاقات, ایک محبت, ایک پیار ہوتا ہے جو دین کے لیے ہوتا ہے, جو اللہ کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محبت دین اسلام کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے, اور ہم وہاں پر بھی بالکل بے باک ہو کر اور ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے ہم جانتے نہیں. ہم تو کسی کی عزت کرنے نہیں جانتے. ہاں اگر آپ نے دیکھا ہوگا نا, جیسے میں اکثر آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں مطلب یہ کہ لوگ میری عزت کر رہے ہوتے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہوتے ہیں, کچھ آگے بڑھ کے, کچھ لوگ ایسے خالی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی عزت ہے, اندر ایک چبن سی ہو رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کے, یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر, ہے نا. تو اب یہاں یہ جو چیز دل میں جو پیدا ہوتی ہے تکبر ہے. کیا ہے یہ تکبر ہے. اور حدیث پاک میں کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. تو پھر کہاں جائے گا بھائی؟ دوسرا راستہ کون سا آپ کو بتا دو. چلو بولے یا زور سے بولو نا بھائی. ہیں وہ گالیاں دیتے تیری ماں کی, تیری بہن کی, ہیں بچے گالیاں دیتے, بڑے بوڑھے سارے گالیاں دیتے ہیں, تو اس وقت تو شرماتے نہیں ہیں. یہاں شرما رہے ہیں یار. بھائی دوسرا راستہ کون سا ہے؟ راستے دو ہی ہیں نا, ایک راستے سے دو ہی راستے ہیں. یعنی حشر کا ایک راستہ ہے, حشر سے دو راستے نکلتے ہیں. کتنے راستے نکلتے ہیں میدان روزے قیامت سے؟ کتنے راستے نکلتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں کتنے راستے نکلتے ہیں؟ دو. ایک جاتا ہے جنت کی طرف, دوسرا جاتا ہے جہنم. ایک جاتا ہے اعلی علین کی طرف, ایک جاتا ہے اسفل سافلین. اس کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے. جیکسن آپ کا یہی ہے اسٹیشن, جیکسن نا جو ہے آپ کا اسٹیشن یہی ہے. کون سا؟ قیامت کا میدان. یہاں سے صرف دو راستے جاتے ہیں. شارع ستین نہیں ہے یہ شارع کون سی ہے؟ عربی میں کیا بولیں گے اس کو؟ دو اس سے یہ شارع ٹو ہے, شارع دویم ہے, شارع دویم ہے.
یا تو جنت یا تو دوزخ. اہل اللہ کی طرف جانا ہے، اہل اللہ کی طرف جانا ہے تو اہل اللہ کے ذریعے آپ جنت کی طرف چلے جاؤ گے، اور اگر شیطان کی طرف جانا ہے تو پھر جہنم کی طرف اسفل سافلین میں پہنچ جاؤ گے. اعلی علین میں تب پہنچو گے جو مومن کی روح پہنچتی ہے، جو ایک اعلیٰ مقام ہے. کیا مقام ہے یہ بھی پتہ نہیں ہوگا، ایک علیحدہ موضوع ہے اعلیٰ علین کا، یہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا. تو بہرحال پیارے محترم اسلام بھائیوں، میں کیا کروں، بس میں بولا چلا جاؤں گا اور آپ سنتے چلے جائیں گے. میں اسی پر ہی اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اور میں تو یقین جانو بہت ساری چیزیں، اور میں نے تو مجھے تو رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اور یقین جانے یہ 20 صفحات میں نے چنے مختلف کتاب مطلب موضوعات میں سے، اور اس میں سے باقاعدہ پھر پرنٹ آؤٹ نکالا میں نے، ہے نا، ان کو سیو کر کے کمپیوٹر پہ کہ چلو میں اس پہ بیان کروں گا. تو بہت ساری باتیں تھیں آپ سے بات کرنے کے لیے، مگر میں اب اسی پر اکتفا کروں گا کہ میں نے بہت ساری باتیں مطلب آپ تک پہنچائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی باتیں آپ تک پہنچی الحمدللہ سمجھنے والی تھی، سیکھنے والی تھی. اور مزید اگر آپ سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو یار آ جائیے، یار ہمارے پاس آ جائیے، ہمارے فیض اتار مسجد میں آ جائیے گا، ہے نا، فیض اتار مسجد میں آ جائیے گا. اور مزید اگر آپ نے سیکھنا ہے تو 50 سے غوث پاک روڈ 17 کے کا آخری سٹاپ جو ہے نا، یہاں پر کل محفل جمال نور مصطفیٰ ہوگی. کیا ہوگی؟ وہاں پر بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ 24 کو 51 میں 28 ستمبر کو 28 ستمبر ہے، اکتوبر کہاں گیا، 19 اکتوبر کو، تو 28 مطلب یہ کہ ستمبر کو آپ کی 51سی عبدالرزاق مزار شریف رحمت اللہ تعالی نا، کہ ان کے ہی سائے میں انشاءاللہ یہ محفل ہوگی انشاءاللہ. اسی روڈ پر پچھلے سال بھی کی تھی ہم نے. اور یہاں تو کہ میں آ ہی رہا ہوں آپ کے سامنے، جب میں آتا ہوں تو دل بڑا ٹوٹتا ہے قسم خدا کی. آج تو بہت دل ٹوٹا میرا، مطلب یہ کہ پبلک ہی نہیں ہوتی یار. پبلک میں تو چاہتا ہوں پہلے آؤں تاکہ میں 2-2.5 گھنٹے آپ سے گفتگو کر سکوں. یقین جانے میرا دل ہے کہ میں بیان تو گفتگو کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، تاکہ آپ کی گفتگو ہوتی رہے. اس طرح گفتگو ہوگی تو اصلاح ہوتی رہے گی دل کی. اور آپ ایمانداری سے بتائیں دل پہ ہاتھ رکھیں، کیسے رکھیں دل پہ ہاتھ؟ دل ہے نا کہ کتنے چور پکڑے گئے، رکھو نا یار، شرما کیوں رہے ہو یار، دل پہ ہاتھ رکھیں، بولو نا کتنے چور پکڑے گئے آج. اور یہ تو صرف چند چور ہیں، نہ جانے اس سے کہیں زیادہ چور ہمارے دلوں میں موجود ہیں، جس کو ہمیں ایسے نکالنا ہے، ایسے نکال کے یا اللہ یا ہو، یا اللہ یا ہو، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتے کرتے نکال کے پھینک دینا، نکال کر پھینک دینا. اس لیے اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا ذکر اس لیے کرواتے ہیں کہ تاکہ دل صاف و شفاف ہو، اس کے اندر جتنی خباثت بھری ہوئی ہے وہ سب کی سب نکل جائے، اور بندہ جو کہ شیطان کے قریب ہے اس سے دور ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو. میرے میٹھے محترم بھائیو، یہاں بیان کرنے کا مقصد، یہاں آنے کا مقصد، یہاں اکثر لوگ آتے ہیں، مطلب سالانہ بڑی 11ویں شریف میں آتے ہیں نا آپ لوگ، اب اس کے فضائل و برکات آپ کو پتہ ہی ہیں. جب آپ کو یہاں اتنا کچھ سننے کے حوالے سے ایک روحانیت مل رہی ہے، تو جو اتنی بڑی محفل ہوگی سالانہ بڑی 11ویں، اس دن کی روحانیت کی بات کیا ہوگی؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جنہوں نے اس محفل میں شرکت کی؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اچھا، اب ان میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک شرکت نہیں کری ہے نا. میں ان سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ دعوت دیں، اور یہ دعوت تو وہ دعوت ہے کہ یقین جانے کہ لوگ خود دعوت دیتے ہیں. یہ 3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ لوگ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے کوئی پیغام مل جائے. ان سب کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، دعوت کو عام کر رہے ہیں، اور ہمارا وہ ہے نا سلوگن کہ دعوت کو عام کیجئے امت کا، دعوت کو عام کیجئے امت کا بھلا. یہ ہمارا سلوگن ہے، یہ ہمارا سلوگن ہے، یہی نظم العین ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں. اسی لیے ہم مطلب کہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرتے ہیں، الحمدللہ، ہے نا. یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. اچھا، اب اس محفل کے اندر کے حوالے سے، اس کی دعوت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2 باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، مگر شاید یہ نہیں بتایا جو بھی بتانے جا رہا ہوں میں، کہ
ہمیں کسی کے ذریعے یہ بشارت موصول ہوئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دعوت کو عام کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں سالانہ بڑی 11ویں کی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محرومین کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ پھر مجھے ایک بات اور یاد آئی کہ اس کے پھر کئی 1-2-3 سال گزرنے کے بعد پھر اس طرح بھی پیغام ملا کہ اس کے محرومین کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے گا جس کی دعوت کو عام کرے گا۔ تو آپ دعوت کو عام کیجیے۔ تو کون کون دعوت کو عام کرے گا؟ اب تو سب آئیں گے نا یار، ہاتھ بلانے میں شرمانے میں کیا یار۔ 19 تاریخ کو لوگ میرے کو فون کرتے ہیں بھائی کہ بڑی 11ویں کا بیٹا کو شادی کا دن ملے، آپ اس دن کوئی دن نہ رکھیں، آپ غوث پاک روڈ پر آ جائیں۔ کہاں جائیں؟ غوث پاک کہاں پر آ جائیں؟ غوث پاک روڈ پر کریم میموریل کرکٹ گراؤنڈ میں تشریف لے آئیں انشاءاللہ، جب میں غفیر ہوگا وہاں پر انشاءاللہ۔ اور وہاں پر مطلب یہ کہ خصوصی زور سے پروگرام ہمارا شروع ہوتا ہے، زور میں قرآن خوانی ہوگی، پھر نعت خوانی اثر تک چلے گی، پھر اثر کے بعد انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب بیان فرمائیں گے مناقب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد اثر مطلب یہ کہ مغرب سے پہلے ایک منقبت بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا، منقبت بھی ہوگی کیونکہ یہ فوراً کریں گے، اس کے بعد وقفہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، منقبت ہوگی، مغرب کا وقت ہو جائے گا، پھر مطلب ایک خصوصی نشست کا آغاز ہوگا۔ کس کا آغاز ہوگا؟ خصوصی نشست کا آغاز ہوگا، اور آغاز کہ اس کے اندر کیا کیا ہوگا، اس میں صلاۃ ابن مشیش پڑھی جائے گی، دعائے حزب البحر پڑھی جائے گی، اور اللہ کا ذکر کیا جائے گا، اور اس میں کچھ نہ کچھ ذکر ابدالی کی رمق بھی ہوگی، وہ بھی کیا جائے گا، ذکر ابدالی بھی کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ ذکر ابدالی یعنی حاضرہ بھی ہوگا، اور یہ سب کچھ کرتے کرتے مغرب ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ نہیں، عشاء ہو جائے گی، مغرب نہیں، یہ تو مغرب سے شروع ہوگا نا، عشاء پہ ختم ہوگا، عشاء کی جماعت ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی منقبت 11ویں شریف ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پھر بیان ہوگا، پھر جو لاکھوں کی تعداد میں جو ایصال ثواب ہوگا وہ تقسیم ہوگا۔ اچھا، اب دعا حزب البحر ایسی دعا ہے پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ میں حیدرآباد میں تھا، تو وہاں پر جو ہے نا میں نے جب دعا حزب البحر پڑھی، اس کے 3 مقام آتے، تو میں کہا اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، 3 مقام پر۔ تو اس میں ایک ایسا ہوا کہ ہم نے پڑھنے کے بعد بات اللہ کا ذکر کرایا، اب لوگوں میں ایک وجدانہ کیفیت طاری ہو گئی اور لوگ بے ہوش ہو گئے، ایک نہیں کئی لوگ گر گئے اس کے اندر۔ تو ایک وہ مطلب باقاعدہ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی، اس نے کہا کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جب اچھا پھر دوسرا کہ اس محفل میں جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سلام آیا کہ ان سب کو میرا سلام کہنا۔ یہ 2 پیغام ہم کو اس محفل میں ملے تھے، حیدرآباد کی محفل کے اندر، حیدرآباد کی بتا رہا ہوں وہاں پر۔ تو یہ ہمیں ملے، ایک شخص حیدرآباد کا منظر آیا کہ میں نے حضرت دعا حزب البحر کے دوران میں 2 دعائیں کی ہیں، 3 دعائیں کی ہیں۔ ایک تو میں نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے، ہے نا۔ دوسرا کہ میں نے بڑی 11ویں کی کامیابی کامرانی کے لیے دعا کری، اور ایک جو دعا جو میں نے مطلب 11ویں کے لیے مانگی ہے، اب وہ 11ویں تک ہی پوری ہوئی ہے یا 11ویں کے بعد پوری ہوگی، اس طرح سے مطلب اس کا ذہن تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہا کہ یہ ایک تو مجھے یہاں یہ بشارت مل گئی کہ جو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ یا اللہ دوران حزب البحر دعا کی تھی کہ اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، تو اللہ کے نبی نے ہماری بخشش و مغفرت کا مزہ سنا دیا کہ جتنے بھی ہمارے گناہ ہم سے ہو گئے وہ سارے معاف ہو گئے۔ اب اثر نو جو ہے مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا آغاز کریں، ہم ایسے ہو گئے جیسے ابھی اور اسی وقت ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس نے بتایا۔ اچھا اب اسی کا واقعہ ہے، اسی کا واقعہ ہے، کہنے لگے وہ میری گھر والی مجھ سے کہنے لگی کہ بھائی وہ مطلب میں کئی دفعہ گئی اور میں نے اپنے بچے کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے، شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا ہمارے بچے کی کوئی ولادت ہی نہیں ہوئی۔ تو اب اس کا شوہر کیا کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تو جو نیت لے کے جاتا ہوں، جو ٹارگٹ دعا کے لے کے جاتا ہوں بڑی 11ویں میں، اور اس کو 100% پاتا ہوں۔ اور سن لو میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، اس نے کہا سن لو کہ میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، آئندہ سال جب 11ویں شریف ہوگی تمہاری گود میں بچہ ہوگا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے یقین کامل کے ساتھ
اور اس نے دعا کری. دعا کرنے کے بعد میں نے وہاں پہ ایک محفل تھی اجتماع کے اندر, وہاں بھی حیدرآباد میں, وہ اپنے بچے کو گود میں لے کے آ گیا. تو میں نے دیکھا, جب مجھے پتا ہے 3-4 سال ہو گئے تھے شادی کو, بچہ تو نہیں ہوا تھا. میں نے ماشاءاللہ یہ آپ کا بچہ ہے؟ بولا ہاں بابا میرا بچہ ہے. مجھے کچھ نہیں بتایا. جب میں نے تھوڑا تھوڑا پیار وغیرہ کیا تو پھر یہ ساری بات یہ ساری بات مجھے بتائی. تو یقین کامل کے ساتھ آپ آئیے اور رحمتیں اور برکتیں لوٹیے کہ بڑی 11ویں وہ 11ویں ہے کہ الحمدللہ کہ اگر ہم اس کی دعوت کو عام کریں گے تو پیارے سے بھائی کیا ہوگا. آپ کو یہ آخری دعوت دے کے اپنا بیان ختم کروں گا. آؤ دعوت کو عام کریں, امت کا بھلا کریں, اور سرکار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو, غم امت میں آنسو بہانے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, امت کی بخشش کی دعائیں کرنے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو, سجدے میں جا کر رو رو کر امت کے حق میں دعا کرنے والے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرار دینے کے لیے دعوت 11ویں کو عام کیجئے امت کا. کیونکہ یہ سالانہ بڑی 11ویں بریانی والی ہرگز نہیں ہے, رب کو راضی کرنے والی محفل ہے, اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے والی محفل ہے, اللہ عز و جل کو منانے والی محفل ہے, اللہ عز و جل سے ڈھیروں مرادیں حاصل کرنے والی محفل ہے, اپنی بات رب سے منوانے والی محفل ہے, یعنی اپنی دعائیں رب سے قبول کروانے والی محفل ہے, اپنے دکھ تکلیف و خوشیوں میں تبدیل کرنے والی محفل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو قرار دینے والی محفل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سجدہ گاہوں کو قرار دینے والی محفل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں رب حبلی امتی کے طفل امت کی بخشش اور مغفرت والی محفل ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت یافتہ محفل ہے, اور ڈھیروں ایصال ثواب حاصل کرنے والی محفل ہے, اپنے محرومین کو بخشوانے والی محفل ہے, اور قبر میں انہیں خوشیاں دلانے والی محفل ہے, اپنے مرحوم رشتہ داروں اور خصوصی اپنے مرحوم والدین کو قبر میں خوشیاں پہنچانے والی محفل ہے, گناہوں سے توبہ کرنے والی محفل ہے, تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے والی محفل ہے, اہل تقوی کے درجات بلند کرنے والی محفل ہے, قلب و سکون اور روحانیت حاصل کرنے والی محفل ہے, میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت حاصل کرنے والی محفل ہے, اولیاء کرام کا فیض حاصل کرنے والی محفل ہے.